پرانے زمانے کی بات ہے، ایران میں ایک نوجوان خوبصورت بادشاہ تھا۔ اس کا نام ماہیار تھا۔ وہ بڑا نیک اور رحم دل تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ رعیت سے اسے بڑی خوشی تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، دیکھو اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو پورے 1 سال کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ اور اسی طرح سے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ سادہ فقیرانہ لباس پہنو اور خالی ہاتھ جاؤ۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ خوابوں کو سچ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ تخت و تاج اور شاہی خزانہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطنت کا کام کس کے سپرد کر کے جائے۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ان میں ایک کا نام خرم تھا اور وزیر بڑا دانا اور سلطنت اور حکومت کے کاموں کو خوب سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی وقت بادشاہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا تھا وہ اسے فوراً روک دیتا تھا۔ دوسرا وزیر بڑا خوشامدی تھا، اس کے کام بادشاہ کی تعریف ہی کرنا تھا۔ بادشاہ دل میں اس وزیر کو زیادہ مخلص اور خیر خواہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خوشامدی وزیر کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دے، لیکن رات کو اس بوڑھے بزرگ آدمی نے خواب میں آ کر بادشاہ سے کہا، خرم ہم کو اپنا جانشین بناؤ۔ بادشاہ کو چاروں نہ چار ہی یہی کرنا پڑا۔ خرم کو بلا کر 7 بات سنا دی اور سلطنت کا سارا کام اس کے سپرد کر دیا چلا گیا۔ تھوڑے دن تو اپنے ہی دیش میں پھرتا اور ایک لکڑہار کے ساتھ مل کر لکڑیاں کاٹتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہنا اچھا نہیں، کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ اپنے وطن سے باہر نکل گیا اور 8 مہینے تک دیس بدیس پھرتا رہا۔ آخر ایک ایسی ولایت میں پہنچا جس سے بہت پسند آئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ باقی 4 مہینے وہیں گزار دیں گے۔ ایک دن صبح کو وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نکارچی نکار بجا کر سب نوجوانوں کو شہر کے بڑے میدان کی طرف بلا رہا ہے۔ ماہیار نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھائیو کیا معاملہ ہے کہ یہاں خلقت کا اتنا ہجوم ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کے امیر کی 4 لڑکیاں ہیں، چاروں بڑی خوبصورت ہیں، وہ آج یہاں آئیں گی اور نوجوانوں میں اپنا اپنا شوہر چن لیں گی۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ چاروں شہزادیاں رزق برزق لباس پہنے میدان میں نکل آئی۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی جس پر شہزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ چاروں نے ادھر ادھر گھمانا شروع کیا کہ اپنے پسند کا شوہر انتخاب کر لے۔ بڑی لڑکی نے اپنی گیند وزیر کے بیٹے کی طرف پھینکی، دوسرے نے ایک دولت مند سوداگر لڑکے کی طرف اور تیسرے نے سرکاری خزانچی کے بیٹے کی طرف۔ چوتھی لڑکی جو سب سے چھوٹی تھی بڑی عقل مند تھی، اس نے نہ دولت نہ کی پرواہ نہ ظاہری شکل و صورت کی، اٹھا کر اپنی گیند ایک میلے کیچلے نوجوان کی جھولی میں ڈال دی۔ لوگ دوڑ کر ادھر آ گئے، آخر یہ کون سی شہزادی ہے جس نے تجھے پسند کیا؟ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ یہ وہی پردیسی بادشاہ ماہیار تھا۔ شہر کا امیر اپنی پہلی 3 بیٹیوں سے بہت خوش تھا، لیکن اسے چوتھی بیٹی کا چناؤ پسند نہ آیا، لیکن وہ شہزادی بہت خوش ہوئی تھی۔ ماہیار جو کچھ کما کر لاتا اسے بڑی نعمت سمجھ کر خوشی خوشی دن گزارتی۔ ایک دن ماہیار جنگل میں ایک درخت کی شاخ کاٹنے لگا تو اسے وہاں پرندوں کا گھونسلہ نظر آیا اور اس نے سوچا کہ اس شاخ کو کاٹنا ٹھیک نہیں۔ وہ آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ گھونسلے میں سے ایک سونے کی انگوٹھی دھڑام سے نیچے آ گری۔ ماہیار نے اسے اٹھا لیا اور صاف کرنے لگا۔ انگوٹھی چمکتے ہی بولی، دیکھو تم نے پرندوں کے گھونسلے کو بچا لیا، کہو گے کروں گی۔ ماہیار نے یہ بات سن کر اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ماہیار کی جتنے ہم زلف تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے۔ ایک دن ماہیار کو خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ جشن مناؤں۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے باہر بھیجا، پھر انگوٹھی سے کہا، لو اب میرے لیے عالیشان محل لاؤ اور اسی طرح کی لذیذ کھانے چن دو۔ یہ کہنا تھا کہ آن کی آن میں سارا نقشہ بدل گیا۔
ماہیار کی بیوی یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماہیار نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا خاموش۔ شہر کا امیر، اس کی لڑکیاں اور ان کے شوہر سب ہی یہ ٹھاٹ دے کر حیران تھے اور ماہیار کا سلیقہ اور انتظام دے کر سب اشش کرنے لگے۔ سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں گنوار سے آدمی میں کیسے آ گئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ماہیار لکڑہار نہیں بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کی امیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ مہمان بن کر اس کی دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے پوچھا کہ اس کی مہمانداری کے لیے ماہیار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماہیار کو بلا کر یہ کام اس کے سپر کر دیا۔ ماہیار نے باخوشی منظور کر لیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے۔ ماہیار نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن مہمان بادشاہ کی نظر جوں ہی ماہیار پر پڑی اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، اس کا وزیر۔ شہر کا امیر اور اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ ماہیار کا راز سب پر کھل گیا۔ شہر کا امیر بھی آگے بڑھ کر آداب بجا لایا۔ ماہیار کی بیوی کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں تھی۔ اب سفر کا سال بھی گزرا تھا۔ ماہیار بڑے ٹھاٹ سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ اپنے دیس کو لوٹا اور چلتی دفعہ انگوٹھی اپنے سسر شہر کے امیر کو بطور تحفہ دیا گیا۔ اسے اپنی تخت پر بیٹھتے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ ایک دن قاصد وہی انگوٹھی لے کر حاضر ہوا اور آداب بجا لا کر کہنے لگا حضور، ہمارے شہر کے امیر نے یہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی گم سم رہتی ہے، اس کا کہا نہیں مانتی۔ آپ ہی کو مبارک۔